عزیز بچوں، 10ویں جماعت کی اردو کتاب میں دی گئی ڈاکٹر اقبال کی نظم جگنو کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ میں ہوں محمد حفیظ، ماسٹر ہائر سیکنڈری اسکول گھاٹ۔ اقبال علیہ الرحمہ وہی جن کی دعا آپ مارننگ اسمبلی صبح کی جو دعائیہ مجلس ہوتی ہے اس میں اکثر پڑھتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اسی ڈاکٹر اقبال کی نظم کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ جگنو ہے اس نظم کا عنوان، لیکن اس سے پہلے اقبال کے بارے میں چند باتیں۔ محمد اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ دونوں اگرچہ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر اخلاقی پاکیزگی اور دینداری کے سبب سب ان کا احترام کرتے تھے۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی، بعد میں ان کے والد نے انہیں اسکاچ مشن اسکول میں داخل کر دیا، جہاں انہیں سید میر حسن سے عربی اور فارسی پڑھنے کا موقع ملا۔ اقبال نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات یہیں سے پاس کیے۔ لاہور کے گورنمنٹ کالج میں مزید تعلیم کے لیے آپ نے داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے BA اور بعد میں فلسفے میں MA کیا۔ اپنی تعلیمی زندگی میں اقبال نے کئی لوگوں سے استفادہ کیا، لیکن سیال کوٹ میں سید میر حسن اور لاہور میں پروفیسر تھامس آرنلڈ نے ان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ 1905 میں اقبال انگلستان گئے، جہاں وہ تقریباً 3 سال رہے۔ اس دوران انہوں نے میونخ یونیورسٹی جرمنی سے PhD کی ڈگری حاصل کی اور لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ 1908 میں وہ واپس آئے۔ انگلستان جانے سے پہلے انہوں نے لاہور میں اورینٹل کالج اور گورنمنٹ کالج میں استاد کی حیثیت سے کچھ دیر کام کیا تھا، تاہم انگلستان سے واپسی کے بعد انہوں نے وکالت کے پیشے ہی کو اپنایا۔ علم و ادب سے زندگی بھر لگاؤ رہا۔ ان کا شمار دنیا کے بڑے عالموں اور مفکروں میں ہوتا ہے اور علامہ بھی کہلاتے ہیں۔ علامہ اقبال کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ ان کی سادگی، شرافت نفس اور اخلاق کی پاکیزگی سے ہر ایک متاثر ہوتا تھا۔ ان کو عربی، فارسی، انگریزی اور اردو زبان پر پورا عبور حاصل تھا۔ فارسی کے مشہور اور اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں۔ انہوں نے نثر میں چند کتابیں لکھی ہیں، مگر ان کی شہرت کا باعث ان کی شاعری ہے۔ اردو میں ان کے شعری مجموع میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز قابل ذکر ہیں۔ اقبال کے آبا و اجداد کشمیر سے ہجرت کر کے سیال کوٹ میں جا بسے تھے۔ انہیں اپنے کشمیری نژاد ہونے پر بہت ہی ناز تھا۔ کشمیر اور کشمیر کے لوگوں سے انہیں بے حد محبت تھی، جس کا اظہار ان کی اردو اور فارسی کی کئی نظموں سے ہوتا ہے، جن میں ساقی نامہ، ملا زادہ زائگم لولابی کی بیاض وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آخری چند برسوں میں اقبال کئی طرح کے امراض میں مبتلا رہے، بہت علاج کیے لیکن صحت یاب نہ ہوئے۔ 61 سال کی عمر میں 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کیا اور شاہی مسجد لاہور کے احاطے میں دفن کیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آئیے اس عظیم شاعر اور مفکر کی لکھی ہوئی یہ نظم جگنو، اس کا مطالعہ کریں۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں،
یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. پہلے ہی شعر سے اندازہ کریں گے آپ کتنی خوبصورت نظم ہوگی. کاشانے چمن میں یعنی چمن کی جھونپڑی میں ایک جگنو چمک رہا ہے. جگنو ایک چھوٹا سا اڑنے والا کیڑا ہوتا ہے جس کے جسم سے رات کے وقت روشنی نکلتی ہے. جگنو کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایک جھونپڑی میں جگنو چمک رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے پھولوں کی کسی محفل میں شمع جل رہی ہو. آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں. دوسرے شعر میں علامہ فرماتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے اڑ کر کوئی ستارہ آ گیا ہو اس جھونپڑی کے اندر، یا پھر ایسا لگتا ہے جیسے مہتاب یعنی چاند کی کرن میں جان پڑ گئی ہے اور وہ زندہ ہو کر اس جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئی ہے اور یہ حرکت کر رہی ہے، چل رہی ہے. یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں. اب تیسرے شعر میں تشبیہ دی ہے علامہ اقبال نے اس جگنو کو کس کے ساتھ؟ جیسے یہ دن کا کوئی سفیر ہو. سفیر یعنی ایلچی، قاصد، یعنی دن کا یہ کوئی سفیر شب کی سلطنت میں آ گیا ہے، رات کی سلطنت میں آیا ہے. غربت میں آ کے چمکا یعنی پردیس میں. غربت پردیس کو کہتے ہیں، غریب پردیسی کو کہتے ہیں. اصل میں عربی لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. غربت میں آ کے چمکا اور اپنے وطن میں یعنی دن میں یہ بالکل گمنام تھا، کوئی اسے پہچانتا ہی نہ تھا. اب چونکہ یہ پردیس میں آ گیا، شب کو پردیس کہا ہے، رات کو پردیس کہا گیا ہے کہ شب کی سلطنت میں آ کر رات کے اس وطن میں آ کر اب اس نے روشنی اختیار کیا. گویا دن کا یہ سفیر ہے، دن کا یہ کوئی قاصد ہے، ایلچی ہے، رات میں کوئی پیغام لے کر یہ آیا ہے. تکما کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں. تکما بٹن کو کہتے ہیں جو آپ کی قمیض میں لگا ہوا ہوتا ہے، کوٹ میں لگا ہوا ہوتا ہے. یہ کوئی گرا ہوا تکما ہے مہتاب کی قبا کا. مہتاب یعنی چاند، اس کی قبا ایک خاص قسم کا کوٹ جو ہوتا ہے، لمبا کوٹ جو سامنے سے بالکل کھلا ہوتا ہے، اسے قبا کہا جاتا ہے. تو یہ مہتاب کی قبا کا، مہتاب کے لباس کا کوئی بٹن ہے، یہ کوئی تکما ہے یہ، یا پھر ذرہ ہے یا نمایاں، یا پھر کوئی بالکل نمایاں ذرہ ہے سورج کے پیرہن کا، سورج کے لباس کا. گویا سورج کے لباس کا کوئی ٹکڑا تو یہاں پر آ کر نہیں گرا ہے. اب دیکھیں نا، خوبصورت تشبیہات کا استعمال ہو رہا ہے مسلسل، لگاتار.
حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ حسن قدیم، پرانا حسن، پرانی خوبصورتی، یہ پرانی خوبصورتی کی کوئی پوشیدہ چھپی ہوئی کوئی جھلک تھی ہے جسے قدرت لے آئی ہو خلوت سے، یعنی تنہائی سے، انجمن میں، محفل میں۔ یہاں اب تشبیہ دی گئی ہے جیسے یہ کسی حسن قدیم کی کوئی چھپی ہوئی جھلک تھی جس کو اللہ نے لایا ہو، نکالا ہو، قدرت نے تنہائی سے لایا ہو انجمن میں۔ ابھی تک کہیں تنہائی میں تھی یہ جھلک اور اب اسے انجمن میں، محفل میں لایا ہے۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی۔ خوبصورتی دیکھیے، چھوٹا سا اب چاند اسے کہا، چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی۔ ظلمت اندھیرا، اندھیرا بھی اس میں ہے، روشنی بھی۔ نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ گہن یعنی گرہن، جس طرح سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، گرہن کی جگہ گہن استعمال ہوا ہے، یعنی گہن سے نکلتا ہے کبھی اور کبھی پھر گہن میں داخل ہوتا ہے، یعنی کبھی اس میں روشنی ہوتی ہے اور کبھی پھر اندھیرا سامنے آتا ہے۔ چھوٹا سا چاند ہے، اسی کے اندر ظلمت بھی ہے اور روشنی بھی ہے، کیونکہ پورا اس میں جو پوری روشنی تو نہیں ہوتی ہے، کبھی اس میں آپ ایسا لگے گا کہ اس وقت اندھیرا اس میں ہے اور کبھی آپ کو لگے گا جیسے یہ اجالا ہے اور روشنی ہے۔ پروانہ ایک پتنگا جگنو بھی ایک پتنگا۔ پتنگا کیڑے کو کہتے ہیں، چھوٹا سا کیڑا جو ہوتا ہے اڑنے والا۔ پروانہ وہ بھی ایک پتنگا ہے، اور جگنو یہ بھی ایک پتنگا ہے، یہ بھی ایک اڑتا ہوا کیڑا ہے، مگر ان میں فرق اب کر رہا ہے علامہ، فرما رہے ہیں وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا۔ اگرچہ پروانہ بھی ایک پتنگا ہی ہے، وہ بھی ایک کیڑا ہے، جگنو بھی ایک کیڑا ہی ہے، لیکن پروانہ جو ہے وہ روشنی کا طالب ہے، وہ روشنی پر فدا ہوتا ہے، وہ روشنی پر ہی اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس یہ جو جگنو ہے یہ سراپا، یعنی سر سے پا تک، پاؤں تک، لیکن پورا روشنی ہی روشنی ہے، وہ روشنی پر جان دیتا ہے اور یہ سراپا روشنی ہے، حالانکہ دونوں ہے، یعنی قدرت نے جس کو جو چیز عطا کی ہے اس کے اندر اس میں خوبصورتی رکھی ہے، اس کا اپنا ایک حسن ہے۔ دوسرے شعر میں اس کی وضاحت آ جاتی ہے، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی۔ ہر چیز کو جو جس طرح کا ہے، چاہے اس کے اندر روشنی ہو یا روشنی پر فدا ہونے والا ہو، اس کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی اس کائنات میں شے ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے دل بری عطا کی ہے۔ دل کو موہ لینے والی چیز، اس کو ہم کہیں گے دل بری، یعنی کشش رکھی ہے، اپنا ایک حسن اس میں رکھا ہے، ہر چیز کے اندر دل بری رکھی ہے، قدرت نے ایک کشش رکھی ہے۔ پروانے کو تپش دی جگنو کو روشنی دی۔ اب یہاں دیکھیے پروانے اور جگنو ہی کی بات ہو رہی ہے،
کہ ہر چیز کو اللہ نے دلبری دی ہے، کشش دے رکھی ہے. پروانے کو اگر تپش دی ہے تو جگنو کو روشنی دی ہے. پروانے کو اگر روشنی پر مٹنے کا جذبہ دیا ہے تو جگنو کو خود ہی روشنی بنایا ہے. رنگی نوا بنایا مرغان بے زباں کو. کتنی خوبصورت بات ہے. رنگین نوا، رنگین آپ سمجھتے ہیں یعنی رنگدار، اور نوا آواز کو کہتے ہیں، یعنی خوبصورت آواز والا بنایا. مرغان، مرغ کی جمع، مرغ پرندے کو کہتے ہیں. مرغان بے زباں، جو بولنے والے نہیں ہوتے ہیں، جن کو زباں تو ہوتی نہیں ہے. بے زبان پرندوں کو خوبصورت آواز بخشی ہے اللہ نے. گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی. گل یعنی پھول کو بھی زبان دی. کس اعتبار سے؟ کہ وہ بھی چٹکتا ہے. اس وقت اس میں چٹکنے کی آواز نکلتی ہے. شاعر بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ پھول کو بھی زبان دی، لیکن زبان دینے کے باوجود اسے تعلیم خاموشی، خاموش رہنے کی تعلیم. اس سے کہا گیا کہ تمہیں خاموش رہنا ہے. اب دیکھیے مرغان بے زباں جب وہ خوبصورت آواز میں چہچہاتے ہیں، کتنی پسند آتی ہے ان کی وہ چہچہاٹ، کتنا اچھا لگتا ہے ہمارے کانوں کے لیے، کتنے وہ بہت زیادہ پسندیدہ وہ ان کی آواز ہوتی ہے. اور برابر اسی طرح پھول بالکل خاموش رہتا ہے، اور پھولوں کی خاموشی بھی کس قدر انسان کو پسند آتی ہے. یہ جو ابھی پہلے والے شعر میں علامہ جس بات کو ہمارے ذہنوں میں راسخ کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ کائنات میں ہر شے کو اللہ نے دلبری دی ہے، کشش دی ہے، خوبصورتی اور حسن دیا ہے. پروانہ ہو اسے تپش دے کر، جگنو کو روشنی دے کر، پرندوں کو خوبصورت آواز دے کر، اور پھولوں کو خوبصورت رنگ اور خاموشی کی تعلیم دے کر. کسی کی خاموشی کے اندر سبق ہے، کسی کی چہچہاٹ اور آواز کے اندر سبق ہے. ہر چیز کو اللہ نے حسن دیا ہے. اس اعتبار سے ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ کبھی کبھی ہم کچھ انسانوں کی تلخی دیکھ کر برہم ہو جاتے ہیں، اور کسی کی بالکل خاموشی دیکھ کر اس پر بھی آگ بگولا ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں اس اعتبار سے بھی سمجھنا چاہیے، اگر کچھ لوگوں کو تھوڑا سا ترش رو بنایا اور کچھ لوگوں کو خاموش طبیعت بنایا، ان کے اندر بھی حسن ہے اور ان کے اندر بھی حسن ہے. جس کو ذوق نے ایک دوسرے انداز سے اس بات کو بیان کیا ہے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. یعنی جو مختلف قسم کا ذوق، مختلف قسم کی صلاحیتیں دے کر اس دنیا کے چمن کو رونق بخشی ہے خدا نے. انہوں نے اس بات کو اس انداز سے کہا، اور علامہ اقبال اس دوسرے ڈھنگ سے اس نظم جگنو کے اندر ہمیں سمجھا رہے ہیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور کامیاب انداز سے سمجھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں علامہ. نظارۂ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی. نظارۂ شفق، شفق سمجھنے آپ، ایک ہوتا ہے افق. افق اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آسمان اور زمین ملے ہوئے دکھائی دیں، اسے ہم افق کہتے ہیں. اور شفق
غروب آفتاب کے وقت آسمان پر جو سرخی نمودار ہوتی ہے مغرب کی طرف، مغرب کی جانب آپ دیکھیں گے سرخی جیسی ہوتی ہے، اسے شفق کہا جاتا ہے۔ کہا شفق کو جو خوبصورتی عطا کی اللہ نے، مگر کس بنا پہ اسے وہ خوبصورتی ملتی ہے؟ جب سورج کو زوال آ جاتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے۔ گویا سورج غروب ہونے میں بھی ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم لطف اٹھا سکتے ہیں شفق کے نظارے کا۔ چمکا کے اس پری کو، اور اس پری سے تشبیہ دی ہے اس شفق کی سرخی کو، یا وہ اس کا حسن جو ہے پری جیسا حسن ہے، اسے بھی تھوڑی سی زندگی عطا کی خدا نے۔ ہر شخص چاہتا ہے اس کا فوٹو کھینچا جاتا ہے اور اس کو دیکھ کر دلی مسرت اور دل کا سکون حاصل کیا جاتا ہے اس شفق کی سرخی کو دیکھ کر۔ وہاں بھی آپ دیکھیے ایک طرف سے سورج غروب ہونے کا دکھ، یہ سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف اسی میں چھپی ہوئی خوشی بھی ہے۔ چھپی ہوئی خوشی کس بات کی؟ کہ اب ہم شفق کا نظارہ کر سکتے ہیں، اب ہم شفق کی اس خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ رنگی کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی۔ اب صبح کی طرف مخاطب ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں سحر کو، صبح کو رنگین کیا، رنگین بنایا، اور کس کی طرح؟ جیسے کوئی باقی دلہن ہو، بھولی بھالی دلہن کی طرح اسے رنگین بنایا، خوبصورت بنایا۔ پہنا کے لال جوڑا، سرخ رنگ کے کپڑے پہنائے اسے۔ صبح آپ دیکھتے ہیں شبنم گری ہوئی ہوتی ہے، اور جب سورج کی کرنیں اس پر پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سرخ جوڑا پہنا ہو پوری اس کائنات میں، پوری زمین نے، پورے چمن نے۔ تو پہنا کے لال جوڑا، اتنا ہی نہیں بلکہ شبنم کی آرسی دی، آرسی بھی دی۔ آرسی ایک وہ زیور ہوتا ہے، عورتیں اپنے ہاتھ کے انگوٹھے میں اسے پہنتی ہیں۔ یہ زیور جو ہوتا ہے آئینہ دار ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک آئینہ لگا ہوا ہوتا ہے جس میں عورتیں اپنا چہرہ دیکھتی ہیں۔ اب تو بہت کم اس کا استعمال ہوتا ہے، پہلے بڑی عمدہ چیز اسے سمجھا جاتا تھا، عورتیں اس کو پہنتی تھی۔ تو کہا کہ اس کو شبنم کی آرسی دی، گویا یہ صبح کو بھی تشبیہ دی ہے ایک اعتبار سے کہ یہ بھی دلہن ہے، اور شبنم جسے آرسی کہا گیا ہے، ایک زیور کہا گیا ہے، جیسے اس زیور کو دیکھ کر وہ اپنا چہرہ اس میں دیکھ رہی ہوں۔ اس میں صبح کی اس حسن کو، صبح کی خوبصورتی کو بھی یہاں بڑے پیارے انداز سے علامہ اقبال نے ظاہر کیا ہے۔ پھر آگے چل کر اب دیکھیے اس میں کس انداز سے علامہ اقبال کثرت میں وحدت کے راز کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ کثرت میں وحدت کا اصول پہلے ہی شعر سے آخر تک اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے۔ سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو۔ سایہ دیا شجر کو، درخت کو، شجر کو سایہ دیا، اور ہوا کو کیا چیز عطا کی؟ پرواز عطا کی۔ آپ سب دیکھتے ہیں کہ جب جھلستی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، انسان اس وقت سایہ ڈھونڈتا ہے، اس وقت انسان سایہ تلاش کرتا ہے، کہیں سایہ ملے، خصوصاً جو مسافر ہوتا ہے تو درخت کی چھاؤں اور درخت کی اس سائے میں بیٹھ کر اسے سکون اور قرار حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اسی وقت پرواز جو عطا کی ہے ہوا کو، اور ہوا سے بھی وہ لطف اندوز ہوتا ہے، پرواز دی ہوا کو۔ شجر کا اپنا فائدہ، اس سے سایہ ملتا ہے، ہوا کا اپنا فائدہ،
اس میں بھی بے شمار فائدے ہیں. یہاں صرف اشارہ ہوتا ہے کسی بھی شہر میں، اس کی وضاحت کرنے کے لیے کئی کتابیں انسان کو چاہیے. ابھی ہوا ہی کی بات ہم کریں گے، کتنے فائدے اس میں ہیں، تو فائدے لکھ کر ہم جو ہیں تھک جائیں گے، لیکن وہ فائدے ختم نہیں ہوں گے. لیکن اشارہ ہے ان اشعار میں. شعراء حضرات جو ہیں وہ صرف اشارہ کرتے ہیں، پھر انسان کو خود سمجھنا ہوتا ہے. پانی کو دی روانی موجوں کو بے کلی دی. اب پانی کو روانی دی. پانی بہتا ہے، بہتے پانی میں بڑی خوبصورتی ہوتی ہے. جہاں فائدے بھی بے شمار ہیں، وہاں دل کے لیے راحت اور دل کے لیے سکون بھی اس میں چھپا ہوا موجود ہے. اور پانی کو روانی دی، اور بہتے پانی میں جو موجیں ہوتی ہیں، لہریں ہوتی ہیں، ان کو اللہ ہی نے، خالق ہی نے، ہمارے مالک ہی نے بے کلی دی. بے کلی بے قراری کو کہتے ہیں، بے چینی کو کہتے ہیں. وہ موجیں اگر بے چین ہوتی ہیں تو ان میں بھی ایک حسن ہے. پانی اگر رواں ہے، بہہ رہا ہے، اس میں بھی الگ سے حسن ہے. یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری. امتیاز فرق کو کہتے ہیں. یہ فرق تو ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک چیز میں ایک خوبی ہے، دوسری چیز میں دوسری خوبی ہے. فرق تو ہے ان میں، لیکن ایک بات ہماری آپ یاد رکھیں، ایک پیغام ہمارا آپ یاد رکھیں. یہاں سے پیغام بتا رہے ہیں اب علامہ اقبال کہ یہ جو فرق ابھی آپ سن رہے تھے پہلے شعر سے لے کر یہاں تک، کس میں کیا خوبی ہے، کس میں کیا اس کے اندر صفت ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے. اب کہا کہ یہ امتیاز تو ہے، ہر ایک چیز کی اپنی اپنی خاصیت اور خصوصیت ہے، لیکن ہماری ایک بات یاد رکھو، جگنو کا دن وہی ہے. جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری. جگنو کا وہ دن ہے جو ہماری رات ہے. ہم رات کے وقت آرام کرتے ہیں، لیکن جگنو کا وہی دن ہے. اسی وقت وہ باہر آئے گا، اسی وقت وہ اڑے گا، اسی وقت وہ چلے گا. حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں سخن ہے، گنچے میں وہ چٹک ہے. انسان میں وہ سخن ہے، گنچے میں وہ چٹک ہے. خدا کے حسن کی ہر چیز میں آپ کو جھلک ملے گی. کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں، اس میں خدا کا حسن آپ کو دکھائی دے گا، اگر وہ آنکھیں آپ کی ہوں گی. ہر چیز آپ کو آپ کے پیدا کرنے والے سے متعارف کرائے گا. انسان میں وہ سخن ہے. انسان اگر کلام کرتا ہے، انسان اگر بات کرتا ہے، تو گنچا جو ہے اس میں چٹک آپ پائیں گے. اس کو اللہ تعالیٰ نے چٹک عطا کی ہے. تو ہر چیز جو بھی اس دنیا میں خدا نے بنائی ہے، وہ آپ کو خدا سے متعارف کرائے گی، خدا کی طرف لے جائے گی، خدا کا بندہ بننے پر آپ کو مجبور کرے گی. یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یہاں درد کی کسک ہے.
آسمان پر جو چاند آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ گویا شاعر کا دل ہے، جیسے کہ یہ شاعر کا دل ہے۔ اگر اس چاند کی چاندنی آپ کو متاثر کر رہی ہے، اس چاندنی کے حسن سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو یہاں شاعر کے دل کے درد کی جو کسک ہے، کسک بھی کہتے ہیں درد کو، ہلکا سا جو درد ہوتا ہے، ٹیس بھی جسے آپ کہیں گے، تو یہاں آپ شاعر کے دل کے درد کو محسوس کریں گے۔ اس ہلکے سے درد کو محسوس کر کے آپ دیکھیے، ذرا پورے اوپر سے پڑھیے اس نظم کو، بار بار دہرائیے، شاعر کے دل کے درد کو آپ محسوس کریں گے۔ اس سے آپ لطف اندوز ہوں گے اور اس سے آپ بہت کچھ جہاں سبق بھی حاصل کریں گے وہاں راحت قلب اور سکون دل بھی آپ کو اس سے ملے گا، بالکل اسی طرح جس طرح سے آسمان کے چاند سے، اس کی چاندنی سے آپ مسرور ہو جاتے ہیں، آپ کی روح کو سکون ملتا ہے، یہاں بھی اس شاعری سے، ان اشعار سے آپ کے دل کو قرار اور سکون ملے گا۔ انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ نغمہ ہے بوئے بلبل، بو پھول کی چہک ہے۔ کتنی خوبصورت اور کتنا بہت ہی گہرا درس ہے اس میں، سبق ہے اس میں، ہمارے لیے حکمت بھری بات کہ انداز گفتگو نے ہم کو دھوکے دیے۔ بات کرنے کا سلیقہ اور بات کرنے کا جو انداز ہے وہ اگرچہ مختلف ہے، اس سے ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں، دھوکا لگتا ہمیں، ورنہ جو نغمہ ہے بوئے بلبل، بلبل نغمہ ہے بوئے بلبل، جو نغمہ بلبل گاتی ہے تو وہ نغمہ آپ سمجھے وہ بو ہے، وہ خوشبو ہے بلبل کی، اور پھول جب مہکتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہے جیسے بلبل چہک رہی ہو۔ گویا شاعر یہاں فرما رہے ہیں کہ بلبل اگرچہ چہکتا ہے اور پھول اگرچہ مہکتا ہے، لیکن یہ کلام جو ہے، یہ گفتگو کا انداز جو ہے، یہ ہمیں دھوکے میں ڈالتا ہے۔ آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بلبل مہکتا ہے اور پھول چہکتا ہے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب شاعر کا کہنے کا یہ ہے کہ بلبل جو درس ہمیں دے رہا ہے چہک کر، وہی درس، وہی سبق پھول بھی ہمیں دے رہا ہے مہک کر۔ گویا یہاں وہی پھر حسن ازل، خدا کے حسن، خدا کی خوبصورتی اور خدا کا جو راز ہے وہ ان چیزوں سے آیا ہے، یہ اپنے خدا کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ جو زندہ دل انسان ہو، جو مردہ دل نہ ہو، جو سوچنے اور سمجھنے کا، جس کے اندر مادہ ہو، جو سوچنا اور سمجھنا چاہے، جو اپنے آپ کو خدا کے غضب سے بچانا چاہے، اس کے لیے ان سب چیزوں میں درس ہے۔ یہ سب چیزیں اسے رہنمائی کریں گی، وہ کسی بھی صورت میں اپنے خالق، اپنے مالک اور پروردگار کا انکار نہیں کر سکتا۔ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنوں میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک طرح سے سنیے اور سمجھے اس بات کو۔ دنیا اور دنیا کی رنگینیوں پر جب آپ غور کریں گے تو ہر چیز میں، کثرت میں وحدت کا راز جو ہے وہ پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ جگنوں کی چمک ہو اور پھول کی مہک ہو، یہ دراصل ایک ہی چیز ہے، ایک ہی خدا کی طرف رہنمائی ہو رہی ہے۔ اور اس میں یہ سبق بھی ہے کہ یہ ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز، یہ سب ایک ہیں، ان کا خدا ایک ہے، ان
ان کی پسندیدہ اور محبوب ترین ذات ایک ہے اور ان کا مقصد وجود ایک ہے. یہ سب ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. وہ ہمیں سمجھنا ہوگا. جس طرح پھول ہو، جگنو ہو، کائنات کی کوئی بھی شے ہو، یا اپنے خدا کی فرما برداری کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی انداز سے، اپنے خدا کے فرما بردار ہیں. اس میں کائنات میں، اس دنیا میں رہنے والے یہ انسان جو ہے، ان کے لیے یہ سبق ہے وہ بھی اپنے خدا کے فرما بردار بنے، خدا کے بندوں سے پیار کرنے والے بنے، خدا کے بندوں کی مدد کرنے والے بنے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے والے بنے، ایک دوسرے کا سہارا بنے، اور ایک دوسرے کے دل کا قرار، دل کا سکون اور دل کا چین بننے کی کوشش کریں. یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جب کہ پنہا خاموشی ازل ہو. پھر یہ جو اختلاف ہے ہمارے اندر، اور ہم بھی اب اس اعتبار سے اب ہم تمام اس سبق کو اپنے اندر اس آخری شعر میں اس انداز سے لایا ہے علامہ نے کہ اب ہم اپنے طرف دیکھیں اور کائنات میں رہنے والے انسانوں کی طرف دیکھیں. یہ جو اختلاف ہے، زبانوں کا اختلاف ہو، رنگ کا اختلاف ہو، علاقوں کا اختلاف ہو، مذاہب کا اختلاف ہو، اپنے عقیدے کا اختلاف ہو، اپنی سوچ، فکر، طرز زندگی، رہن سہن، کھانے پینے کے آداب، کھانے پینے کے عادات، مختلف چیزیں جو ہیں ان میں اگر اختلاف ہے تو یہ اختلاف، اس میں ہنگاموں کی کیا گنجائش ہے؟ اس میں کس اعتبار سے انسان اپنے سے دوسرے کو برتر سمجھے، کس اعتبار سے دوسرے کے خلاف یہ کھڑا ہو اور اس سے جھگڑا کرنے پر تل جائے. یہ اختلاف اگر ہے، چاہے زبان ہماری الگ الگ ہے، چاہے بولیاں ہماری الگ الگ ہیں، چاہے لباس ہمارے الگ الگ ہیں، چاہے رہنے اور سہنے کے طریقے الگ الگ ہیں، تو ان میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنا، یہ انتہائی لازم بن جاتا ہے. اکثر میں کہا کرتا ہوں، یہاں بھی کہا کرتا ہوں کہ اس میں ہمیں ایک نعرہ، ایک سلوگن ہمیشہ ہماری زبان پہ ہو، وہ ہے فالو ون ریسپیکٹ آل. جہاں تک مذاہب کا تعلق ہے، جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، جو عقیدہ آپ کا ہے، جو دین آپ کا ہے، اسی کو آپ فالو کریں گے، لیکن ریسپیکٹ تمام کی کریں گے، تمام مذاہب کی، تمام عقیدوں کا احترام آپ کریں گے، تمام افراد کے، ان کی جو سوچ الگ الگ ہو ان کا آپ کو احترام کرنا ہے. ہر شے میں جب کہ پنہا خاموشی ازل ہو، کیونکہ ہر شے میں چھپی ہوئی ہے وہی ازل کی خاموشی، اس میں وہ چھپی ہوئی ہے. لہذا علامہ اقبال اس خوبصورت نظم کے ذریعے ایک خوبصورت پیغام ہم سب کو دینا چاہتے ہیں. کثرت میں وحدت، اور ہم سب کو اس بات پہ بار بار غور کرنا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے مالک اور خالق نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں الگ الگ صفات اور الگ الگ خصوصیات ان کے اندر رکھ کر یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ ہر شے جو ہے وہ خدا ہی کی ہے اور خدا کی فرما برداری میں مصروف ہے. ہمیں بھی خدا کی فرما برداری میں مصروف ہو کر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا سہارا بننے کی کوشش کرنی ہے. خدا وند تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور سمجھ